بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میری آپ سبھی سے التجا ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یاد کرو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم صبح کو اپنے دولت خانہ سے برآمد ہوئے، مسلمانوں کو لڑائی کے مورچوں پر قائم کرتے، اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بات میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے کہ یاد کرو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں بمقام مدینہ طیبہ بقصد احد کا واقعہ بیان ہے۔ ایک قول ہے کہ یہ بیان جنگ احد کا ہے، جس کا اجمالی واقعہ یہ ہے کہ جنگ بدر میں شکست کھانے سے کفار کو بڑا رنج تھا، اس لیے انہوں نے بقصد انتقام لشکر گرہ مرتب کر کے فوج کشی کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ لشکر کفار احد میں اترا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کرام رضی اللہ عنہما سے مشورہ فرمایا۔ اس مشورت میں عبداللہ بن ابی بن سلول کو بھی بلایا گیا، جو اس سے قبل کبھی کسی مشورت کے لیے بلایا نہ گیا تھا۔ اکثر انصار کی اور اس عبداللہ کی یہی رائے ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں ہی قائم رہیں، اور جب کفار یہاں آئیں تب ان سے مقابلہ کیا جائے۔ یہی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی تھی، لیکن بعض اصحاب کرام رضی اللہ عنہما کی رائے یہ ہوئی کہ مدینہ طیبہ سے باہر نکل کر لڑنا چاہیے، اور اسی پر انہوں نے اصرار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دولت سرائے اقدس میں تشریف لے گئے اور اسلحہ ضبطاً فرما کر باہر تشریف لائے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ان اصحاب کرام رضی اللہ عنہما کو ندامت ہوئی، اور انہوں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رائے دینا اور اس پر اصرار کرنا ہماری غلطی تھی، اس کو معاف فرمائیے اور جو مرضی مبارک ہو وہی کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کے لیے سزاوار نہیں کہ ہتھیار پہن کر قبل جنگ اتار دے۔ مشرکین احد میں چہارشنبہ، بدھ، پنجشنبہ، جمعرات کو پہنچے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے روز بعد نماز جمعہ ایک انصاری کی نماز جنازہ پڑھ کر روانہ ہوئے، اور 15 شوال 3 ہجری روز یکشنبہ اتوار کے دن احد میں پہنچے۔ یہاں نزول فرمایا، اور پہاڑ کا ایک درہ جو لشکر اسلام کے پیچھے تھا، اس طرف سے اندیشہ تھا کہ کسی وقت دشمن پشت پر سے آ کر حملہ کرے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر کو 50 تیر اندازوں کے ساتھ وہاں مامور فرمایا کہ اگر دشمن اس طرف سے حملہ ور ہو تو تیر باری کر کے اس کا دفاع کر دیا جائے، اور حکم دیا کہ کسی حال میں یہاں سے نہ ہٹنا اور اس جگہ کو نہ چھوڑنا، خواہ فتح ہو یا شکست ہو۔ عبداللہ بن ابی بن سلول منافق، جس نے مدینہ طیبہ میں رہ کر جنگ کرنے کی رائے دی تھی، اپنی رائے کے خلاف کیے جانے کی وجہ سے برہم ہوا اور کہنے لگا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 عمر لڑکوں کا کہنا تو مانا اور میری بات کی پرواہ نہ کی۔ اس عبداللہ بن ابی کے ساتھ 300 منافق تھے۔ ان سے اس نے کہا کہ جب دشمن لشکر اسلام کے مقابل آ جائے اس وقت بھاگ پڑو، تاکہ لشکر اسلام میں انتشار و گڑبڑ ہو جائے اور تمہیں دیکھ کر اور لوگ بھی بھاگ نکلیں۔ مسلمانوں کے لشکر کی کل تعداد مع ان منافقین کے 1000 تھی، اور مشرکین 3000 مقابلہ ہوئے۔ یہی عبداللہ بن ابی منافق اپنے 300 منافقوں کو لے کر بھاگ نکلا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 700 اصحاب کرام رضی اللہ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ثابت قدم رکھا یہاں تک کہ مشرکین کو ہزیمت ہوئی۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہما بھاگتے ہوئے مشرکین کے پیچھے پڑ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں قائم رہنے کے لیے فرمایا تھا وہاں قائم نہ رہے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دکھا دیا کہ بدر میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی برکت سے فتح ہوئی تھی۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے دلوں سے رعب و ہیب دور فرمائی، اور وہ پلٹ پڑے اور مسلمانوں کو ہزیمت ہوئی۔
ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جماعت رہی جس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما اور حضرت علی رضی اللہ عنہما اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہما اور سعد رضی اللہ عنہما تھے۔ اسی جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان اقدس شہید ہوا اور چہر اقدس پر زخم آیا۔ اسی کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کریں، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھیں اور صحت و تندرستگی بھی دیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔